قائلا ومصليا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سامعین کرام، مشرق اساتذہ کرام اور دیگر میٹھے بھائی، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کی تحت خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ میرا موضوع بیان ہے نوجوانوں کا بگاڑ اسباب النشر۔ محترم سامعین، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان بگڑ گئے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، لوگوں کا اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کسی کے کان میں بالی ہے کیونکہ فلاں ہیرو نے پہنا، کسی کے بال بالکل عجیب انداز میں کٹے ہوئے ہیں کیونکہ فلاں ہیرو نے ایسے ہی بال کٹوائے، کپڑے بھی انہی کی طرح پہنتے ہیں اور چلنے کا انداز بھی کسی ہیرو کی طرح ہے۔ آج اسلام سے ہمارے ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کا بھی الف بھی نہیں جانتے، قرآن کا قاف بھی نہیں جانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کام ہے زیرو مگر نام ہے ہیرو۔ آج کل کے نوجوانوں، آج کل کے کچھ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب ماحول ہی ایسا ہے، بچ کر رہنا کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی حالت پر افسوس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بے عمل تھے نوجوان دین سے بدبندی ہوئے، بے عمل تھے نوجوان دین سے بدبندی ہوئے، کہ ہندی کی محبت میں بڑا بندی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لاکھ کعبے صنم خانے میں آباد کیا۔ اسی شاعر نے کہا تھا مدت سے یوں ہی کچی مکانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کی تہاروں پہ کھڑی ہے۔ بدلا تھا کبھی جس نے زمانے کا مقدر، وہ قوم نجومی کی دکانوں پہ کھڑی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی صحابہ کرام کی طرح ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی کاروانوں کی طرح ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جنہیں ایمان کا سودا نہیں کیا؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے کارنامے تاریخ کے صفحات میں موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا توڑ ہی نوجوانوں کا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، اکثر صحابہ نوجوان تھے، یعنی 40 سال یا اس سے کم عمر والے تھے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا اسباب ہمارے نوجوان شراب، کباب، شباب، لہو لڑک کے ذریعے، مال کے ذریعے، لڑکیوں کے ذریعے برباد کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک شراب کی بات ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب، جوا، آستانے اور فاسے یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب، جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی اور کینہ واقع کرا دے تاکہ تم اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ نوجوانوں باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی شاعر نے کہا ہے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کی دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو ہوتا ہے جوانی میں۔ جہاں تک شباب کی بات ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں